اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ولیتفقہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیر یتفقہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے چینل کو چلانے کا مقصد لوگوں کے اندر اسلام کی بنیادی باتیں کو معلوم کروانا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس چینل کا نام سینس آف اسلام رکھا، یعنی اسلام کی سمجھ، کہ اسلام کو کس طرح سمجھا جائے، اسلام میں کیا کیا چیزیں افہام و تفہیم کی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ جاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسی موضوع پر اللہ کے کرم سے یہ عبد ضعیف آج چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہے کہ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سی نعمت عطا کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بشر انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہے تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں ایک اللہ نے بہترین نعمت انسانوں کو دی، اشرف المخلوقات کو عطا کی، وہ ہے علم۔ اور علم میں سب سے بہترین اور سب سے جامع اور سب سے معنی چیز اللہ نے انسانوں کو علم فقہ عطا کیا۔ آج الحمدللہ علم فقہ کے بارے میں یہ عبد ضعیف کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں، فقہ کی تعریف کیا ہے، فقہ کا موضوع کیا ہے، فقہ کی غرض و غایت کیا ہے، فقہ کی تدوین کب ہوئی، اور چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتا ہوں۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ کے 3 معنی آتا ہے۔ فقہ بکسر القاف، فقیہ یفقہ، جو باب سمع سے آتا ہے، جس کا معنی ہے جاننا، اور فقہ بضم القاف، فقوہ یفقہ، کروم یکرم کے باب سے آتا ہے، جس کا معنی ہے فقیہ ہو جانا۔ علامہ خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ لفظ فقہ کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے: بکسر القاف، بفتح القاف، اور بضم القاف۔ بکسر القاف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی بات سمجھ لے، اور بفتح القاف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی بات سمجھنے میں کسی دوسرے پر سبقت لے جائے، اور بضم القاف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب فقہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جائے۔ لفظ فقہ کا استعمال قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ یہ تو فقہ کی لغوی تعریف ہوئی، اور اصطلاح شرع میں فقہ کا لفظ پہلے عام تھا، بعد میں ایک خاص فن کے ساتھ مخصوص ہو گیا، اس لیے فقہ کی تعریف مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف معرفت النفس ما لها وما علیہا سے کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آدمی کا اپنے لیے مفید اور مضر چیزوں کا جان لینا، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور
اور کون سی چیز انسان کے لیے مفید یعنی فائدے مند ہے اس کا جان لینا۔ اس میں بہت سے اقوال ہے اور بڑے بڑے اللہ والوں نے اور اہل علم دانشمندوں نے الگ الگ قسم سے تعریف کی ہے، لیکن راجح تعریف علم فقہ وہ علم ہے جو احکام شرعیہ فرعیہ سے اس حیثیت سے بحث کرے کہ اس کا استنباط تفصیلی دلائل سے کیا جائے۔ مذکورہ تعریف میں 3 قیودات ہیں: شرعیہ، فرعیہ، عملیہ۔ اب شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ اس قید سے غیر شرعی کو نکال دے۔ شرعیت شرعیہ ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ شرعیہ کیا لے کے آ گیا ہے، لیکن کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ شرعیت کیا چاہتی ہے ہم سے اور ہمیں شرعیت کے مطابق کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اسے شرعیہ اور فرعیہ اس قید سے اصلیہ سے احتراز کیا گیا ہے۔ اور نمبر 3 عملیہ، اس قید سے اعتقادیہ کو خارج کر دیا گیا ہے کہ ہم یہاں مسائل پر بحث کریں گے، عقائد پر بحث نہیں کریں گے۔ اس تعریف کے اعتبار سے صرف مجتہد کو فقیہ کہنا درست ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم سب لوگ اس جدید یافتہ دور میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ہمیشہ نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے اس میں فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے فقہ کی تعریف کو جان لیا۔ ہر چیز کو جاننے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت رہتی ہے: اس چیز کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ فقہ کی تعریف آپ حضرات نے جان لی، اب پھر فقہ کا موضوع کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ بحث میں خلط نہ ہو۔ فقہ کا موضوع مکلف کا فعل ثبوتاً یا سلباً یا افعال المکلفین کے من حیث الحلت والحرمت، یعنی غیر مکلف کے افعال علم فقہ کا موضوع نہیں ہے۔ فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام ہے، یعنی کسی مسئلے کو کہ دلائل کو معلوم کرنا ہے، اس کو دلائل سے ثابت کرنا ہے۔ اور فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہر کام کے لیے مقصد ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے؟ سب کام کے لیے مقصد ہوتا ہے۔ بنا مقصد کا کام کام ہی نہیں، بنا مقصد کا کوئی کام کام ہی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ مقصد دنیاویہ ہوگی یا تو مقصد اخرویہ ہوگی۔ سب سے پہلا مقصد فقہ الفوز بسعادت الدارین، کہ دارین میں کامیابی، کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اور ایک غرض کہ لوگوں کے پاس ہر طرح کے مسائل پہنچ جائے اور لوگ فقہ کو اچھی طرح سے جان لیں۔ اس سے غرض وابستہ ہے۔ اب ہم غرض بھی جان چکے، اب تدوین فقہ کا وجود کب سے ہوا، فقہ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ فقہ کی ابتدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفقہ حاصل کیا اور بہت سے صحابہ اس میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام کی قسمیں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے وضو فرماتے مگر یہ نہ بتاتے تھے کہ یہ رکن ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس طرح وضو کرتے تھے
کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعضائے وضو کو دھویا اور کبھی 2 بار اور کبھی صرف 1 مرتبہ پر اکتفا کیا۔ اس سے ایک اندازہ ہو گیا کہ 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے، جس کی تصریح آپ نے فرما دی کہ اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، اور بغیر ضرورت 3 پر زیادتی سے منع فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو وضو کی کیفیت بتلا کر تعلیم دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح عملاً لوگوں کو وضو کر کے بتلایا۔ نیز دیگر صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت نقل فرمائی، لیکن ان سے سنت، مستحب، فرض کی کچھ تفصیل منقول نہیں ہے۔ یہی حال نماز کا رہا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات نقل فرمائے۔ صحابہ نے جس طرح آپ کو دیکھا اسی طرح نماز پڑھ لی، اور اسی طرح نقل کیا انہوں نے فرض، اسی طرح انہوں نے نقل کر لیا۔ انہوں نے فرض، واجب، سنت، مستحب کی کوئی تحقیق نہیں کی۔ ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مر مٹنے کا شوق تھا۔ ہر ادا پر مر مٹنے میں اتنا مزہ آتا تھا، آج وہ مزہ ہمیں نہیں آتا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ البتہ تقوینی طور پر آپ پر نسیان طاری ہوا تاکہ اس قسم کی صورتوں کا مسئلہ امت کو معلوم ہو جائے۔ کبھی آپ نے کسی صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرما دیا قم فصلی فإنک لم تصل، کہ تم نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، لیکن احکام کی تفصیل نہیں فرمائی۔ جب آپ کی وفات کے بعد فتوحات اسلامیہ کی کثرت ہوئی اور واقعات کثرت سے پیش آنے لگے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اجمالی احکام کی تفصیل معلوم کی جائے۔ مثلا کسی نے نماز میں غلطی سے کوئی عمل چھوڑ دیا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ تمام اعمال کو فرض قرار دیا جاتا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ تمام کو مستحب قرار دیا جائے، کہ اس کے ترک پر کوئی مضر نہ ہو، کہ کوئی پیچیدگی نہ ہو، کیونکہ بعض مواقع میں آپ کا سجدہ سہو کرنا ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ ترک مستحب پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ اس لیے تحقیق کی ضرورت پیش آئی کہ نماز میں کتنے امور فرض ہیں اور کتنے واجب ہیں اور کتنے مسنون ہیں اور کتنے مستحب ہے۔ بس اس امتیاز کے لیے جو اصول مقرر کیے جاتے، ان اصول میں سب کا متفق ہونا بھی مشکل تھا، اس لیے کہ جہاد اور تبلیغ مصالح کے بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف بلاد میں منتشر تھے، نے سب کے طریقے استنباط میں یکسانیت بھی ممکن نہیں تھی، اس وجہ سے اختلاف ہونا لازمی تھا، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم فقہ کی ضرورت پڑی۔ سامعین کرام، الحمدللہ آج اس فقہ کے ذریعے ہمارے علماء نے دنیا بھر کے مسائل کو حل کیے، لیکن آج ہم اس علم فقہ سے وابستہ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہم دنیاوی چیزوں پر اس طرح مائل ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کہ دنیا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کچھ نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج الحمدللہ ہم اس چینل کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں جو مسائل پیش آ رہے ہیں، ان مسائل میں کیا جو لوگوں کو آج جدید مسائل پیش آ رہے ہیں انہیں کیسے حل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وجہ سے ہم یہ چینل کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس کار خیر میں تعاون فرمائیں اور ہمارے چینل کو
सब्सक्राइब फरमाए और बेल आइकन को भी दबा दे, इसलिए कि आगे हम जो भी वीडियो डालें, जो भी मसाइल डालें, आपके पास आसानी से पहुंच जाए। बस यही गुजारिश है कि इस अब्द ज़ईफ़ को और इस चैनल में काम करने वाले जितने भी कारकुरान हैं, सब के लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और आखिरत में नेमल बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।